لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے 2 سجدوں کے بیچ دعا کرنے کے تعلق سے سوال کیا ہے۔ نماز میں 2 سجدوں کے بیچ آدمی دعا مانگ سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی دعا پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی دعا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس تعلق سے ان کا سوال ہے۔ میں جواب پیش کرتا ہوں کہ چاہے نماز فرض ہو، چاہے سنتیں ہو، چاہے نفل ہو، 2 سجدے جو ہوتے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان میں، بیچ میں، کہ ایک سجدہ کر کے اٹھے، دوسرے سجدے کو جانے سے پہلے بیچ میں دعا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کہ نہیں؟ جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 2 سجدوں کے درمیان، یعنی حضور کی حدیث ہے، حضور کا عمل ہے، بیان کرتے کہ رسول کریم علیہ السلام 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ہمارے نبی کا عمل نقل کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نماز میں 2 سجدوں کے بیچ یہ دعا پڑھتے تھے۔ کون سی دعا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ یہ دعا 2 سجدوں کے بیچ آقا کریم پڑھا کرتے تھے۔ اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، نقصان اور مصیبت کی تلافی فرما، میری رہنمائی فرما اور مجھے رزق عطا فرما۔ یہ حدیث پاک سنن ترمذی میں ہے، سنن ترمذی حدیث نمبر 284 ہے۔ اچھا، اس پر مختلف مسلک کے جو باتیں ہیں وہ بھی آپ توجہ سے سن لیں۔ شوافع اور حنابلہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ دعا فرض و نفل تمام نمازوں میں مستحب ہے۔ فرض میں بھی، نفل میں بھی، مستحبات میں بھی، تمام نمازوں میں 2 سجدوں کے بیچ یہ دعا مانگنا مستحب ہے، بہتر ہے، مستحب ہے۔ جبکہ احناف یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام مالک کے نزدیک نوافل میں تو بہتر ہے، نوافل میں بہتر ہے، چونکہ حدیث میں نوافل یا فرائض میں پڑھنے کی کوئی قید نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی تنہا یعنی اکیلا فرض یا واجب پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ اکیلا فرض پڑھ رہا ہے، اکیلا نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں بھی 2 سجدوں کے بیچ یہ دعا پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جماعت کی نماز میں بھی اگر مقتدیوں کو گرانی نہ ہو، مقتدیاں بوجھ نہ سمجھیں، مقتدی نماز کو لمبی نہ سمجھیں، تو امام اور مقتدی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے، امام اور مقتدی دونوں یہ پڑھ سکتے ہیں جبکہ مقتدیوں پر گرانی نہ ہو، چونکہ اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی ایک دعا، یہ تو 2 سجدوں کے بیچ اس کو پڑھنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا۔ تو اگر مقتدیوں کو یہ نہ لگے کہ یار نماز لمبی ہو رہی ہے، امام لمبی نماز پڑھا رہے ہیں، اگر یہ بات نہ ہو تو فرض نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اور اکیلے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اکیلے نماز پڑھنے میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ اکیلے اگر پڑھ رہے ہیں، آپ تنہا پڑھ رہے ہیں، چاہے فرض پڑھ رہے ہیں، چاہے واجب پڑھ رہے ہیں، چاہے سنت پڑھ رہے ہیں، تب تو آپ اس دعا کو بالکل سکون کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے، یہ تو کلیئر ہے، حدیث پاک سے یہ ثابت ہے 2 سجدوں کے بیچ دعا پڑھنا۔ یہ سنن ترمذی، سنن ابو داؤد کے حوالے سے حدیثیں مذکور ہیں۔ اسے نوافل سنتوں میں پڑھنا مستحب ہے، فرض نماز تنہا پڑھ رہے ہو تو بھی مستحب ہے، البتہ با جماعت فرائض میں مقتدیوں کی رعایت کی وجہ سے تخفیف اولا ہے۔ نہیں، اگر آپ جماعت میں ہیں، امام نماز پڑھا رہے تو امام کے لیے بہتر ہے کہ وہ نماز کو مختصر پڑھائے، لمبی نماز نہ پڑھائے۔ اگر مقتدی عزیمت والے ہوں اور ان دعاؤں کو پڑھنے میں بار یعنی بوجھ محسوس نہ کریں تو بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے جماعت میں شامل لوگوں کی کیفیات اور احوال مختلف ہو سکتے ہیں، اس میں ضرورت مند، کام دھندے والے، دکان چھوڑ کر آنے والے، بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، عمر دراز بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے نماز ہلکی پڑھانے کا حکم ہے۔ جی ہاں، تو یہ معاملہ ہے۔ تو بہرحال جہاں تک پڑھنے کا ہے تو آپ اکیلے اگر ہیں تو بالکل پڑھیں، اکیلے فرض پڑھنے ہیں، سنت پڑھیں، نفل پڑھنے تو پڑھیں، جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر مقتدی بار محسوس کریں تو پھر نہ پڑھیں۔ جی ہاں، خواتین کے لیے یہ دعا پڑھنا مطلق جائز ہے، ان کے لیے تو مطلق ہے، ان کے تو جماعت ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی نمازیں گھروں پر ادا کرتی ہیں، تو بہرحال یہ دعا تو پڑھ سکتے ہیں۔
اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ کوئی سی بھی دعا کر سکتے ہیں اپنی زبان میں بھی، جی نہیں. کتابوں میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ وہ دعائیں جو حدیث میں مذکور ہیں صرف وہی دعا مانگ سکتے ہیں. کوئی بھی دعا مانگنے کے لیے نہیں بیٹھنا ہے. جو حدیثوں میں دعائیں ہیں انہی دعاؤں میں سے کوئی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں دونوں سجدوں کے بیچ، لیکن دعا پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں، اور اگر یہ لمبی دعا نہیں پڑھ سکتے جو میں نے آپ کو سنایا ہے، تو ایک اور دعا حدیث پاک میں ہے، اللہم اغفر لی، دو سجدوں کے بیچ اللہم اغفر لی، یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تو آسان ہے، یہ چھوٹا سا بھی ہے، تو اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیں. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ دعا ایک ہی بار پڑھنا ہے، تو اس میں زیادہ وقت نہیں ہے، تو اس کو جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اکیلے تو پڑھ ہی سکتے ہیں. بلا شبہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے مسائل سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.